بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد۔ آج ہم ایک بنیادی نوعیت کے مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے، وہ ہے سوال کرنا۔ پاکستانی سماج میں چاہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہو، چاہے وہ ہمارا گھریلو نظام ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا سماجی نظام ہو، ہمارے علاقوں کے نظام ہوں، ہمارے جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی سوشل گیدرنگز ہوں، عمومی طور پہ سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور ہمارے ہاں جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ سوال جو ان کی طبیعت کے برعکس ہو، یا ان کی سوچ کو، ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو، ان کی خیالات کو چیلنج کرتا ہو، تو ہمیں فوری طور پہ غصہ آ جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ سوال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات سوال کرتے وقت لوگوں کی تضحیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا ایک رد عمل آتا ہے۔ یعنی تنقید میں اور تضحیک میں اور سوال میں اور تضحیک کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا، اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے۔ ہمارے اندر، بچوں کے اندر خوف پیدا کیا جاتا ہے، ڈر پیدا کیا جاتا ہے، ان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کانفیڈنس کی کمی نظر آتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم سوال کریں گے تو استاد ناراض ہو جائے گا، سوال کریں گے تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، سوال کریں گے تو حکومت ناراض ہو جائے گی، سوال کریں گے تو ریاست اور اس سے جڑے ادارے ناراض ہو جائیں گے، سوال کریں گے تو ہمارے اپنے دوست ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور سوال کرنے کی گنجائش اتنی باقی ہوتی ہے کہ آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افراد کی پذیرائی کریں، ان کی تعریف و توصیف کریں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی آپ ان کی چاپلوسی کر سکتے ہیں آپ کریں۔ کہا جائے گا بڑا شاندار سوال ہے۔ جہاں سوال کی بنیاد پہ چیلنج کیا، وہیں مسئلے پیدا ہو گئے، وہیں کانفلکٹ پیدا ہو گیا، وہیں تناؤ پیدا ہو گیا، وہیں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، وہیں شخصی ٹکراؤ غالب آ جاتا ہے۔ اب سوال پیدا کرنے کے لیے یا سوال کرنے کے لیے ایک بنیادی تھیوری پہلے سمجھنی ہوگی۔ بعض بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا سوال غلط نہ ہو، اس لیے لوگ سوال نہیں کرتے، ان کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال تو سوال ہے، وہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو سوال ہی رہے گا۔ اب سوال غلط بھی ہو سکتا ہے، سوال درست بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے اس انداز سے کہ بچے کو اس سوال کا مفہوم سمجھ آ جائے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی آپ جواب دینا چاہتے ہیں وہ جواب دیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ سوال ان کا غلط ہے یا درست ہے، سوال سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے استاد ہیں، جو ہمارے دانشور ہیں، جو ہماری حکومت ہے، جو ہماری ریاست ہے، ان کو بچوں کے سوالات کے اوپر بہت زیادہ غصہ نہیں دکھانا چاہیے، بہت زیادہ ریئیکشنری اپروچ نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ بچوں کے سوالات اگر غلط بھی ہیں تو ان کی پذیرائی کی جانی چاہیے، ان کو تھپکی دینی چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ ہماری جو فکری مجالسیں ہوتی ہیں، علمی مجالسیں ہوتی ہیں، اس میں ہم سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے۔ آخری 2-3 منٹ میں 1-2 سوال لے کر بس اپنی بات تھوپنا چاہتے ہیں لوگوں کو، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی سوچ اور خیالات کے ذریعے لوگوں پر چیزیں مسلط کرتے ہیں۔ اور جب لوگ سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اور بعض سوالوں کا تو ہم جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور جب ہم سوالوں کا جواب نہیں دیتے، ان کو پذیرائی نہیں دیتے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، سوال کے لیے ماحول نہیں بناتے، تو پھر نئے بچوں کے اندر سوال کیسے پیدا ہوگا؟ اور جب لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ سوال کرنے سے ان کی سبکی ہوگی، استاد ناراض ہو جائے گا، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ سوال کیوں کریں گے؟ اب جس سوسائٹی میں سوال کرنے کی گنجائش نہ ہو، کیا وہ سوسائٹی علمی اور فکری سوسائٹی کہلا سکتی ہے؟ کیا ایسا معاشرہ جہاں سوال کرنے پر پابندی لگا دی جائے، وہاں آپ کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ انٹلیکچول قسم کی جو گھٹن ہے اس سے آپ باہر نکل سکیں گے؟ کیا اس سے آپ انٹلیکچول فریڈم اس کا اظہار کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ اور سوال کرنے والا سوال پیدا کرتا ہے، وہ نئے خیالات کو جنم دیتا ہے، وہ نئی سوچ کو جنم دیتا ہے، نئے زاویوں کو جنم دیتا ہے، اور اس لیے جنم دیتا ہے کہ تاکہ وہ ایک متبادل نقطہ نظر جو ہے اس کو ایک اور طریقے سے پیش کر سکے۔ تو اس لیے پاکستانی سوسائٹی نے اگر آگے بڑھنا ہے علمی بنیادوں پر، فکری بنیادوں پر، تو پھر اس کو بنیادی طور پہ سوال کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ اور جتنا سوال کا کلچر پروموٹ ہوگا، اتنے ہی لوگوں کو سوالات کرنے آئیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں خیال ہے نا کہ جی بچوں کو سوال کرنا نہیں آتا، بچے سوال کے نام پہ بڑی بڑی تقریریں کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ سپیس نہیں دیتے۔
آپ ماحول نہیں بناتے، آپ بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے، آپ بچوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ سوال کرنا کیوں ضروری ہے، آپ بچوں کو بتاتے نہیں ہیں سوال کرتے وقت کس نقطے کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ سوال اگر ہم نہیں کریں گے تو کیسے بحث جنریٹ ہوگی، کیسے مکالمہ پیدا ہوگا، کیونکہ سوال ہی تو مکالمے کی بنیاد ہے، سوال ہی تو مکالمے کو پیدا کرتا ہے، سوال ہی تو ایک نئی بحثوں کو جنم دیتا ہے، سوال ہی تو نئے خیالات کو جنم دیتا ہے، سوال ہی تو نئی سوچوں کو جنم دیتا ہے، سوالات ہی تو آپ کے سامنے ایک متبادل سوچ اور فکر کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے سوال کو پروموٹ کیجئے، سوال کلچر کو اپنی تعلیمی نظام کا بنیادی حصہ بنائیں، اپنی فکری مباحث کا حصہ بنائیں، اپنے سوشل ڈسکورس کا حصہ بنائیں، اپنے پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ بنائیں، اپنے اسٹیٹ نیریٹو کے اندر یہ سوالات اٹھائیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں ایک ہیجانی کیفیت نظر آتی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوال کرنے نہیں دے رہے، اور جب آپ سوال کرنے نہیں دے رہے تو لوگ وہاں پہ غصہ دکھا رہے ہیں، وہاں لوگ اپنا رد عمل دکھا رہے ہیں، وہاں پھر آپ کو تھوڑا سا نفرت، تعصب کا پہلو بھی نظر آ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں میں انگزائٹی ہے، لوگوں میں انسرٹینٹی ہے، لوگوں میں ایک بے یقینی کی جو صورتحال ہے وہ ان کے اندر پھر سوالات میں تلخی کو پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ سوال تلخی نہیں پیدا کرتا، سوال تو ایک سوال ہوتا ہے، اور جب آپ سوال اٹھاتے ہیں تو اس کو اس تہذیب سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ دوسرا جو سوال سننے والا ہے وہ آپ کے لیے ایک نیا جواب تلاش کرے اس انداز سے کہ وہ آپ کو مطمئن کر سکے۔ لیکن اگر ہمیں سوال کے اندر تلخی ڈالنی ہے، سوال کے اندر نفرت ڈالنی ہے، سوال کے اندر تعصب ڈالنا ہے، سوال کے اندر ایک غصہ دکھانا ہے، تو پھر وہ سوال نہیں رہے گا، پھر اس کا جواب بھی آپ کو اسی ریئیکشنری اپروچ کے تحت ملے گا جس میں نفرت اور غصہ جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین، ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سکہ بند صحافی، دانشور، ہماری سیاست سے جڑے ہوئے بڑے بڑے سیاستدان، ہمارے ریاستی ادارے جس میں فوج بھی ہے، جس میں جوڈیشری بھی ہے، جس میں انتظامیہ بھی ہے، ان سب کو اپنے اپنی سپیس کے اندر سوال کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہوگا، مکالمے کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہوگا، سوال کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اور ایسے تمام امور سے گریز کرنا ہوگا جو سوال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سوال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، لوگوں کو اسپیس نہیں دیتے ہیں، ان پر بھی سوالات اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی علمی اور فکری زاویہ نہیں ہے، یہ کوئی علمی اور فکری نیریٹو نہیں بن سکتا اگر ہم سوال کے بغیر معاشرے کو آگے لے کے چلیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جیسی سوچ، ایک جیسی فکر کے ساتھ دنیا کو آگے بڑھایا جائے یا کسی ریاست کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک ریاست کے اندر جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، جو مختلف خیال کے لوگ ہوتے ہیں، جو مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے، مذہب کے، فرقوں کے، برادری کے لوگ ہوتے ہیں، جینڈر یعنی عورت اور مرد، معذور افراد، ڈسیبل لوگ، یہ سب اپنے اندر بے شمار سوالات رکھتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ اور جب تک آپ سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے لوگوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، لوگوں کو قریب نہیں لائیں گے، اور ایک ایسا سازگار ماحول پیدا نہیں کریں گے جہاں سوال کرنے والا اپنے ڈر اور خوف سے باہر نکل کے آزادانہ بنیادوں پر اور ایک بغیر خوف کے ماحول کے سوال کرنا شروع کر دے، تو آپ دیکھیے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارا خاندانی نظام یہ بنیادی جڑیں ہیں جہاں سے ہمیں سوال کے کلچر کو پیدا کرنا ہوگا، اور سوال ہی ہمارے ریزولوشن کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، اور ریزولوشن کا جو حل ہے وہ سوسائٹی میں ایک سوشل ہارمونی، پولیٹیکل ہارمونی تمام اسٹیک ہولڈر کے اندر پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے تو آپ سوال کو بنیاد بنا کر نئے جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔